السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 101 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 102 یعنی 102۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ واتبعوا، عین کو حلق سے نکالنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ما تتلو الشیاطین، تو کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ وما کفر، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیاطین نہیں پڑھنا ہے، اس کو یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں، شیاطین پڑھتے ہیں، یا کو نہیں کھینچتے ہیں، تو دونوں کو کھینچنا ہے، یا کو بھی کھینچنا ہے اور تا کو بھی کھینچنا ہے۔ کفروا، را کو یہاں بھی مبر کے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ کفروا یعلمون الناس السحر، سحر کے را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت۔ وما انزل، وما کے اوپر چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے اور وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر آ رہا ہے، تو یہ مد منفصل کا قاعدہ ہے، اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ انزل، نون میں جو ہے اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آ رہا ہے۔ ببابیلا، ببابیلا نہیں پڑھنا، بیلا پڑھتے ہیں اس کو اکثر، تو آپ کو بیلا نہیں پڑھنا بلکہ با کو جلدی پڑھنا ہے، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، اور جب کسی لفظ کے نیچے بھی اگر زیر آتا ہے اس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھتے بلکہ جلدی پڑھتے ہیں، تو بیبا بیلا، بیلا پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ہاروت، ہا کو بھی کھینچنا ہے اور را کو بھی کھینچنا ہے، دونوں کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وماروت، یہاں بھی میم کو بھی کھینچنا ہے اور را کو بھی کھینچنا ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ من احد، نون ساکن کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہاں پر صاف صاف پڑھنا ہے۔ حتی یقولا، حتی کا تا بھی کھینچے گا اس لیے کہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یقولا کے لام کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ انما، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ نحن، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے اور نون کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے نون کو۔ نحن فتنۃ، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا آ رہا ہے، تنوین کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھتے ہیں، تو فا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہی ہے۔ را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تکفر، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ، یفرق را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ بین المرء، یہاں پر را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔
وزوجی، زا کا ساؤنڈ اور جیم کا ساؤنڈ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، زا میں ہلکی سی سیٹی ہوتی ہے، وزوجی اس کو پریکٹس کرنے سے آئے گا، ایسے نہیں آئے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ وما هم بضادين به من احد الا باذن الله، ہم بضا، میم ساکن کے بعد میں با ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، تو یہاں پر غنہ اخفا دونوں کرنے ہوتے ہیں۔ بضادین، یہاں پر دیکھیے بڑا مد ہے، اور بڑا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ الف مدہ کے بعد میں تشدید آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بہت اچھی طرح سے سمجھایا تھا یہ قاعدہ۔ اگر کسی نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ قاعدہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد میں تشدید آتی ہے یا جزم آتا ہے تو وہاں پر بڑا مد ہوتا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے مد لازم۔ احد الا، تنوین کے بعد میں حمزہ ہے تو یہاں بھی اظہار کریں گے، باذن اللہ، اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ينفع، نون ساکن کے بعد میں فا ہے، فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز میں اخفا کریں گے، ينفعهم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فی الآخرۃ، را کو مبھر کے پڑھنا ہے، من خلاق، نون ساکن کے بعد میں خا ہے، اور خا بھی اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز کو صاف صاف پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بِهِ یہاں اس کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ انفسہم، یہاں اخفا کریں گے نون میں، لو کانوا یعلمون۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے تجوید کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان پوائنٹ کا، ان قواعد کا خیال رکھ کر کے پریکٹس کیجئے، اور فائنلی کیسے پڑھنا ہے چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَادِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چینل پر نئے ہیں، تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔